اگر آپ پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیوں کا کوئی حل نکلے اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بڑا نایاب اور بڑا مجرب عمل ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور نیک صالح نرینہ اولاد چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس عمل کے بعد انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولی کو بھر دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار وہ عروج پہ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا نایاب عمل ہے۔ بس اس ایک عمل کے بعد اور کسی عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہر طرح کی پریشانی، ٹینشن، بے روزگاری اور مفلسی، تنگ دستی، غربت کا خاتمہ صرف اس ایک عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تو جلدی کیجئے، اس عمل پہ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ کریم کے پیارے نام کا عمل لے کر قرآن پاک کی وہ صورت کہ خواہ ربیع الاول کا چاند ہو یا پھر محرم کا چاند ہو یا ربیع الثانی کا چاند ہو یا سفر کا چاند ہو، کوئی بھی نیا سال جب شروع ہوتا ہے، نیا چاند آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ اس عمل کو کر لیں۔ یہ عمل آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی ساری تکالیف کو ختم کر کے رکھ دے گا، یہ عمل آپ کی ساری تکالیف کو دور کر دے گا۔ کون سا عمل؟ یہ قرآن پاک کی سورت کا وہ پاورفل عمل ہے جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو شخص اس سورت کا ورد کرتا ہے، اس سورت کا عمل کرتا ہے، اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکالیف کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ سورت آپ کے لیے بڑی نایاب سورت ہے، یہ سورت آپ کے لیے بڑی کامیاب اور بڑی مجرب سورت ہے۔ جی ہاں، زندگیوں کو بدلنے کے لیے، حالات کو بدلنے کے لیے، مقدر کے بند تالوں کو کھلوانے کے لیے۔ اگر آپ کی بھی کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے اپنی پریشانی کو لکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ہفتہ وار دعا ہے اور اس میں آپ کا نام لے کر دعا کی جائے گی، اور اس میں نہ جانے کس کی آمین پر فرشتے لبیک کہہ دیں اور فرشتوں کی آمین مل جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے، نہ جانے کس اللہ کے ولی کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں نا، غیب کے لیے دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی پریشانی لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں یا کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ جو بھی کمنٹ کرے گا اس کا نام جو وہ شامل کر دیا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو صورت ہے یہ اللہ کے پیارے کلام کی ایسی صورت ہے، اس کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ کرشمات ہیں کہ اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو لمبی ہونے کے ڈر سے صرف مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو۔ رزق میں برکت چاہتے ہو؟ کیوں نہیں، آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو، یہ صورت، یہ وظیفہ آپ کے رزق میں برکت کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رزق کی کشادگی، گھر کی کشادگی، حالات کی جو تنگ ہو چکے ہیں ان کی کشادگی چاہتے ہیں، اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ صرف یہ صورت آپ کے لیے بڑی کامیاب، بڑی مجرب اور بڑی نایاب صورت ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، انشاءاللہ اس عمل کے بعد اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ دشمن کا ڈر ہے، کبھی ادھر سے وار کرتا ہے، کبھی ادھر سے وار کرتا ہے۔ وہ دشمن جو سامنے ہو اس کا تو انسان مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ دشمن جو آپ کے آستین کا سانپ ہو، ایسے آستینوں میں چھپا ہوا ہو، یہ دشمن بڑا جو سخت ہوتا ہے۔ اس دشمن سے انسان کیسے بچے گا؟ اس کے لیے اب اس دشمن سے نجات کے لیے یہ عمل بڑا خاص ہے۔ اور ایسا دشمن جو آستین کا سانپ ہوتا ہے،
حقیقت جانیے کہ یہ بڑا زہریلا سانپ ہوتا ہے کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو صورت ہے اس صورت کا عمل انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی بچائے گا، تو آپ کی ساری تقدیر، آپ کا سارا نصیب کھل جائے گا۔ اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھولنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جلدی کیجئے، پیارا سا کمنٹ کیجئے، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے حالات بدلتے ہیں، تقدیر بدلتی ہے، نصیب بدلتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے قرآن کی اس سورت کا اکیلے ورد کرتے رہیں گے، رب کائنات کی قسم کریں اس طرح جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری تکالیف ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، اور قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، جس آیت کا ورد ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آیت انشاءاللہ آپ کے مصائب کو جڑ سے اکھاڑنے کی طاقت رکھتی ہے، یہ آیت آپ کی تکالیف کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آپ اس آیت کا ورد بھی کریں، قرآن پاک کی اس سورت کا عمل بھی کریں، اللہ کے اس پیارے نام کا بھی عمل کریں۔ اب یہ کیا ہوگا؟ بندش، نظر بد، جادو، تعویذات، جتنی بھی چیزیں ہیں سب ختم ہو کے رہ جائیں گی، ساری چیزوں کو آپ ختم کر دیں گے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے، صرف اس ایک ورد کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر سکون آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، تو آپ یہ عمل لازمی کیجئے۔ یہ عمل آپ کے مسائل کو ختم کر کے رکھ دے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو عمل کیسے کرنا ہے آپ نے غور سے سننا ہے اور پورے طریقے کے مطابق کرنا ہے، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکالیفیں دور ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار شخص کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ صدقہ آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، یہ صدقہ آپ کی مسائل کو ختم کر دے گا۔ اور صدقہ جب آپ غریب کو دیتے ہیں نا تو اس کے دو فائدے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ارے مفتی صاحب آپ نے کہا صدقہ دیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، لیکن غریب، فقیر، مسکین، محتاج ہی کو کیوں دیں؟ دو وجہ، ایک یہ کہ معزز سامعین کرام، ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی لاچار کو صدقہ دیتے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے التجا کرتا ہے، اے رب رحمان تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے، تو ہماری ٹینشنوں کو ختم کر دے، تو ہماری تکلیف کو دور کر دے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ معزز سامعین کرام کہ آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی انشاءاللہ ایسے ختم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب دعا کرتا ہے، اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ جب آپ غریب کی ضرورت کو غیبی اللہ رب العزت آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، آپ پوری کر دیتے ہیں، تو پھر غریب کہتے ہیں، اے اللہ جس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا، اے میرے مولا کریم تو اپنے غیبی خزانوں سے اس پر رحمت نازل فرما دے۔ اب پھر اس پر بھی کیا ہوگی؟ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جب اس کی ضرورت پوری ہوگی تو یہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آمنہ کے لال پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی یہ صورت اور یہ آیت، اللہ کا یہ نام، ان تینوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کا پیارا نام آپ نے پڑھنا ہے، یا فتاح۔ یہ یا فتاح آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ پڑھ لیا؟ اب آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی یہ آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت آپ نے صرف 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ صورت جو تکالیف کو ختم کرنے والی ہے، جو مشکلات کو جڑ سے اکھاڑنے والی ہے، جو مصائب کو ختم کر کے رکھ دے گی، جو تکالیف کو دور کر دے گی، وہ صورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ وہ سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔